वेलकम बैक। कराची में खातून को मोटरसाइकिल पर बिठाकर शहरी से डकैती। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि घर की दहलीज पर शहरी से डकैती की गई। डकैती की वारदात 2 रोज पहले कोरंगी में हुई। मजीद जानते हैं सलमान लोधी से। सलमान, 2 रोज गुजर गए, सीसीटीवी भी है, पुलिस अब तक मुल्जिमान को क्यों गिरफ्तार नहीं कर सकी? देखिए, पुलिस ये कहती है अब तक इस वाकये की क्लियर सीसीटीवी ऐसी नहीं मिली जिससे मुल्जिमान की शनाख्त हो सके या नंबर प्लेट की वाज़ेह हो सके। कोरंगी जमान टाउन में ये वारदात हुई थी 2 रोज पहले और दोपहर 3 बजे के करीब वारदात थी। पुलिस जराये के मुताबिक इस किस्म का गिरोह न सिर्फ कोरंगी में सरगर्म है बल्कि लांडी और मलीर में भी सरगर्म है। घर की दहलीज पर बैठे हुए शहरी से मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। खातून के साथ आने वाला मुसल्लह शख्स को सीसीटीवी में भी देखा जा सकता है। पुलिस कहती है तहकीकात की जा रही है और इनकी गिरफ्तारी की भी कोशिशें कर रही हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पीपल्स पार्टी क़यादत की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन एहतराम की एकतरफा ट्रैफिक नहीं चल सकती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कराची की मकामी हुकूमत के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने वाले नून लीग को ताना नहीं दे सकते। हमारी जमानत पर एमक्यूएम से किए वादों से फिरने वाले नून लीग को लाहौर में हुकूमत साजी का ताना न दें। बिलावल भुट्टो अच्छी तरह जानते हैं लीगी क़यादत ने इलेक्शन के बाद खुद राबता किया। नून लीग का मकसद जीबी को हॉर्स ट्रेडिंग और सियासी सौदेबाजी से बचाना था। पीपी क़यादत की जानिब से नून लीग पर इल्जाम तराशी का कोई जवाब नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में भी पीपल्स पार्टी ऐसे ही जीती जैसे कराची में मेयर का इलेक्शन जीती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कव्वार कहा, जीबी में पीपी को हमारी सीटें दी गई। मुस्लिम लीग नून सिर्फ 3 हलकों में कामयाब हुई। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अपने मफादात हैं, ये अवामी सियासत नहीं करते के इंटरेस्ट है और ये कोई अवामी पॉलिटिक्स नहीं करते, ना अवाम के लिए ये उठ खड़े होते हैं। ये एक दूसरे के साथ बात करते हैं, आप मुझे सीट दे दे तो मैं आपके साथ बैठूं, आप मुझे कमीशन दे मैं आपको टेका दे दूं। पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त कहा है कि पीएमएलएन के 3 सीट्स है गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन वो बाकी सीटें पीपल्स पार्टी की नहीं है, वो हमारी जीती हुई सीटें और हमारी सीटें उनको दी गई है। और पीपल्स पार्टी भी कोई क्लेम न करे, ये भी ऐसे ही जीते हैं जिस तरह इन्होंने कराची के मेयरशिप की इलेक्शन जीत चुके हैं। इसमें गरीब के लिए कुछ भी नहीं, न से महंगाई कम होगी, न हेल्थ एजुकेशन के लिए इसमें प्रॉपर कुछ रखा गया। और ये खर्चियां जब तक कम नहीं होगी, जब इकोनॉमी को स्टेबलाइज नहीं करेंगे तो ग्रोथ में कैसे जाएंगे। आवाम को गलत फिगर देने से मसले हल नहीं होंगे, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी से वाबस्ता अफराद सहूलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का फैसला। जराये का कहना है कलअदम कमेटी से ताल्लुक रखने वाले के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। कलअदम कमेटी से वाबस्तगी रखने वाले अफराद की मुख्तलिफ शहरों में जायदादों की तफसील तलब कर ली गई है। रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराय पर मीरपुर के रहायशी इमरान शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इमरान शेख के खिलाफ थाना सिटी मीरपुर में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर में कहा गया मुलजिम ने बरतानिया में अवामी इज्तिमा में रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। इमरान शेख के खिलाफ मुकदमा अवाम को उकसाने, रियासती इदारों की साख को नुकसान पहुंचाने पर दर्ज किया गया। कलअदम एक्शन कमेटी का आजाद कश्मीर में शरपसंदी फैलाने का मंसूबा बेनकाब। कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंद हमीद कश्मीरी और साजिद आजम की शर अंगेज ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई, जिसने कलअदम कमेटी के पुरअमन होने के दावों की कलई खोल दी। ऑडियो लीक में साजिद आजम ने कहा इसके साथ 500 राइफल वाले हैं जो जंगजू और तैयार हैं। ऑडियो लीक में शरपसंद ओहदेदार रावलाकोट की तरफ पेशकदमी के अजाइम का इजहार करते हैं। पता करें अगर उनसे कोई जुलूस है ना तो नहीं, वो जुलूस नहीं होया कि उमर जीरो मुकरिया है इधर दाखिल होया कल दाखिल होया इन्हें दो दिन ये मैं डकर कल लगी है हमारे पुत्र ने कि मैं बहुत मारता है कल दाखिल कोर्ट में कल भी रोकी है, कल भी रोकी मैं देखा ना सूर्य नफिया इन्हें बुल खड़ा है कच्चे में के को 500 रखने वाला था फुल जंगल तैयार थे। एक दफा राम लोगों दाखिल होने गया तो देखा बंदिया आते रहे अलान कर सो काफी हवाला करो 2.5 घंटे तो अंदर अंदर आना खाली करो कुछ देर तक मैंने कहा देखी सुनिए की कह रहे हो, देखी सुनिए की कह रहे हो और लगे इनमें छोड़ने ने बड़ी बेशर्मी होनी बड़ी आती की बड़ी जमीन करवाई है सारे अपने लीडर होगा ना सही। ये मसला लोग मर रहे पहना है इस कमरे का सारा लोग पेश करने जा रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं हमारी गलती है, हम एजेके की हर डिमांड मानते जाते हैं। वो 28 नकात लाए, हमने 26 मान लिए, वो फिर भी राजी नहीं। वो पहले गंदुम पर रियायत ले गए, फिर बिजली पर एहतजाज किया। इस तरह तो हम भी यहाँ एहतजाज करें, यहाँ बिजली ज्यादा महंगी है।
حکومت وقت پورا کرے گی. آئل پرائسز کی وجہ سے پوری دنیا میں حالات خراب ہیں. ہم نے تعلقات استعمال کر کے فیول اکٹھا کر لیا تھا. تعلقات استعمال نہ کرتے تو پیٹرول کا 250 تک کا جمپ لگنا تھا. اللہ کا شکر ہے ہم بچ گئے. ابھی ہمارے ملک میں حالات بہت بہتر ہیں. امریکہ اور ایران کا معاہدہ بہت جلد ہو جائے گا. جو بھی گنجائش ملی بجٹ میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. پاکستان اب معاشی استحکام سے ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس. کہا زراعت کی فائنینسنگ تقریباً 15% اضافے سے 2 ٹریلین روپے سے زائد ہو گئی. جدید زرعی مشینریز پر تمام ڈیوٹیز صفر کر دی ہیں. دفعہ جو ہمیں فسکل سپیس اویلیبل ہوئی اس کو ہم نے بھرپور استعمال کیا. There is more to do. بجٹ میں اس دفعہ we have made significant progress. 71 ارب روپے کی جو سبسڈی ایڈیشنل دی گئی ہے تاکہ فائنینسنگ ہے remains available to the exporters. Goods and services export کا اگلے سال ڈیلٹا بہت اچھا ہے. ایگریکلچر کریڈٹ ہے اور فائنینسنگ یہ 2 ٹریلین سے کراس کر گئی ہے. ایگریکلچر ول ہیلپ us actually increasing the yield. Customs duties, additional custom duties, regulatory duties کو زیرو کر دیا گیا. جو ہم نے کسٹمز میں فیس لیس کیا اسی کو انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں لانا چاہ رہے ہیں. ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے پیٹرولیم لیوی کو بھتہ اور غنڈہ ٹیکس قرار دے دیا. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا بجٹ عوام کی توقعات کے مطابق نہیں. کراچی سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے جسے مسلسل ذبح کیا جا رہا ہے. سب سے زیادہ کما کر دینے والے شہر کی سڑکیں ٹوٹی ہیں, گٹر بہہ رہے ہیں اور 18 سال سے کرپٹ حکمرانی ہے. اسے روکا نہ گیا تو قومی المیہ جنم لے سکتا ہے. جیسے شہر میں آج 18 اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کراچی سے آج بھی آپ کی برآمدات 56% ہے. کراچی کا المیہ یہ ہے سڑکیں ٹوٹی ہوئی, بہتے ہوئے گٹر, لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہے. صاحب 18 سالوں سے جو وہاں بلا شرکت غیر ایک کرپٹ اور بدترین حکمرانی ہے. جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا. ایک قومی المیہ سے یہ ملک دو چار. کراچی کے حقوق کے معاملے پر وفاق سے صفر امید رکھتا ہوں. ان کا ویژن صرف اپنے علاقے کے لیے ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں 2016 سے کراچی کے اضافی پانی کی درخواست مشترکہ مفادات کونسل میں زیر التوا ہے. ایم کیو ایم کے دوست وزیر اعظم سے ملاقاتوں میں پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے, اور مجھے پتا ہے یہ لوگ کچھ نہیں کریں گے ہمارے لیے. ان کا ویژن جو ہے نا بس اپنے علاقے کے لیے ہے. 2016 سے کراچی کے لیے اضافی 650 MJD سندھ حکومت کی درخواست مشترکہ مفادات کونسل میں پینڈنگ ہے. K4 5 بار مختلف وزرائے اعظم اس کا افتتاح کر چکے ہیں. بجٹ میں اس سال 10 ارب روپے الوکیٹ کیے گئے. میں پوچھنا چاہوں گا ایم کیو ایم کے دوستوں سے, بار بار جو میٹنگ کرتے ہیں وزیر اعظم سے, کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ اس شہر کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے نا, ایسے لوگوں کو منتخب کر کے بٹھایا گیا جو کہ شہر کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے. ان کی سوچ صرف اپنے پارٹی کے الیکشن تک محدود ہے. اس شہر سے ان کو کوئی محبت, کوئی غرض نہ تھا نہ ہے. سندھ میں ریبیز سے مزید ایک شخص انتقال کر گیا. رواں برس ریبیز سے مرنے والوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے. 45 سالہ شخص کو لاڑکانہ سے جناح اسپتال کراچی لایا گیا تھا. اسپتال انتظامیہ کے مطابق متاثرہ شخص کو اینٹی ریبیز ویکسین نہیں لگائی گئی تھی. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سندھ میں ریبیز سے مزید ایک شخص انتقال کر گیا ہے. رواں برس ریبیز سے مرنے والوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے. 45 سالہ شخص کو لاڑکانہ سے جناح اسپتال کراچی لایا گیا تھا. اسپتال انتظامیہ کے مطابق متاثرہ شخص کو اینٹی ریبیز ویکسین نہیں لگائی گئی تھی. انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, آگاہ کریں گے. بتائیے انور. جی دیکھیں, اس وقت نیبا اسپتال کے اندر ریبیز کا ایک اور کیس رپورٹ ہوا ہے. اس ریبیز کیس کے ساتھ مجموعی طور پر اگر بات کی جائے گی تو اس وقت مجموعی طور پر متعدد کیس جو ہے وہ رپورٹ ہو چکے ہیں. 45 سالہ نوجوان تھا جس کو لاڑکانہ سے لایا گیا تھا جناح اسپتال کے اندر, وہ انتقال کر گیا. جناح اسپتال کے اندر ریبیز کا ایک 5واں کیس ہے, جبکہ مجموعی طور پر اب تک 10 کیسز جو ہے وہ 9 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. کتوں کے کاٹنے کے باعث 25,000 سے زائد کیسز جو ہے میں رپورٹ ہوئے ہیں. دن بھر میں اگر بات کی جائے تو کتے کے کاٹنے کی 1 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکی ہے, اور رواں برس مرنے والوں کی مجموعی تعداد جو ہے وہ 14 ہو چکی ہے جناح اسپتال کی ایک واقعے کو ملانے کے بعد. جی شکریہ آپ کا.
وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت پختونخوا ہاؤس میں ہنگامی اجلاس، وفاقی حکومت کے خلاف بھرپور سیاسی اور قانونی حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں تمام رکاوٹوں کے باوجود صوبے کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے، آئندہ بجٹ کو سرپلس نہیں رکھا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے صوبائی سیکریٹری اطلاعات شوکت یوسفزئی کہتے ہیں پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، بجٹ کے موقع پر پارٹی کے تمام 92 اراکین اسمبلی میں ہوں گے، ووٹ صرف بانی پی ٹی آئی کا ہے، پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والوں سے رابطہ نہیں ہوگا۔ سہیل آفریدی کو بانی نے نامزد کیا، انہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ انصاف میں فارورڈ بلاک بن ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تحریک انصاف میں کوئی الیکٹیبل ہے نہیں، ووٹ عمران خان کا ہے، اور سہیل آفریدی کو عمران خان نے نامزد کیا ہے وزیر اعلیٰ، تو اگر اس کو ہٹائے گا تو اسے عمران خان ہٹا سکتا اور کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا۔ جو لوگ ناراض ہیں ٹھیک ہے، ان کی جو ناراضگی ہے وہ جنون بھی ہو سکتی ہے، اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ہمارے رابطے بھی ہیں، بھی لوگ ہیں کہ جو ناراض ہیں تو آ کے بیٹھیں بات کریں۔ اس بجٹ میں ہمارے 92 ممبرز ہیں، بجٹ میں 92 کے 92 انشاءاللہ ووٹ۔ کچھ لوگ پاکستان نہیں صرف اپنے لیے کرکٹ کھیل رہے تھے، اب سفارش یا منمانی نہیں چلے گی، جو کھلاڑی ڈومیسٹک نہیں کھیلے گا ٹیم میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے واضح کر دیا، کہا کھلاڑیوں کے کانٹریکٹ ڈیٹا بیسڈ ہوں گے، T20 اور ٹیسٹ کرکٹ کی بہتری کے لیے نئی پالیسی بنا لی ہے، مشاورت کے بعد پیر تک فائنل کر لی جائے گی۔ سلیکشن اب ہیومن کے بجائے مکمل کمپیوٹر بیسڈ ہوگی۔ کرکٹ کی بہتری کے لیے یونس خان سمیت بہت سے لیجنڈ سے ملاقاتیں کر رہا ہوں، سرفراز احمد کو ہٹانے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ٹیسٹ کپتان شان مسعود سمیت تمام کھلاڑیوں کے مستقبل کا فیصلہ متعلقہ اتھارٹیز کریں گی۔ پلیئرز کی حوصلہ افزائی کے لیے ٹیسٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے والوں کی میچ فیس میں اضافہ کر رہے ہیں۔ چترال کے خوبصورت علاقے شندور میں 3 روزہ پولو فیسٹیول کی رنگا رنگ تقریبات ختم ہو گئی۔ آخری روز اسکول کے بچوں نے ٹیبلو پیش کیے، پیراگلائڈر نے پیرا ٹروپنگ کے ذریعے خوب داد وصول کی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے نذیر حسین شاہ سے۔ اس وقت میں موجود ہوں دنیا کی بلند ترین پولو گراؤنڈ شندور میں، جو سطح سمندر سے 12,500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، جہاں 3 روزہ شندور پولو فیسٹیول اپنے روایتی جوش و خروش کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا، جس کو دیکھنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ فائنل میں چترال اے ٹیم اور گلگت بلتستان اے ٹیم کے مابین کھیلا گیا۔ سنسن خیز مقابلے کے بعد گلگت اے ٹیم نے 5 کے مقابلے میں چترال اے ٹیم کو 6 گول سے شکست دے کر 15 سال بعد شندور ٹرافی اپنے نام کر لی۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی کور کمانڈر عمر احمد بخاری نے کھلاڑیوں میں ٹرافیاں اور نقدی انعامات تقسیم کیے۔ دماغی ٹیومر کی تشخیص صرف 12 منٹ میں، جرمن ماہرین نے جدید مصنوعی ذہانت کا نظام ہیٹائروس تیار کر لیا۔ اس کی مدد سے تشخیص 12 دن کے بجائے صرف چند منٹ میں کی جا سکتی ہے، جو تشخیص کے شعبے میں اہم تبدیلی قرار دی جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔